بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کی سند سنن کبریٰ نسائی میں ہے اور 100% وہی سند ہے۔ مرزا نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا کہ 100% وہی سند ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی جملے میں 2-3 دفعہ یہ بات کی کہ بالکل وہی سند ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینہ میں رہے اس وقت تک ایک جملہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کے متعلق نہیں بولا۔ اب آپ پہلے مرزا کی گفتگو سن لیں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ صحیح مسلم والی روایت سنن کبریٰ نسائی میں 100% اسی سند کے ساتھ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر 19-20 کا بھی فرق نہیں، 100% یہی سند ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر میں، جو امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، اسی میں سے یہ صغریٰ ہے جو کتب ستہ میں آتی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 باتیں کی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت معاویہ حضرت علی کی توہین کا ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ سنن کبریٰ نسائی کی اس روایت کو مرزا نے خود ڈسپلے بھی کرایا اسی گفتگو میں۔ یہ آپ کے سامنے سکین نظر آ رہا ہے جو مرزا نے خود ڈسپلے کرایا ہے۔ اس کی سند میں آپ غور کریں تو سب سے پہلا راوی ہے محمد بن مسنہ، پھر اس کے اوپر ابو بکر حنفی، پھر اس کے اوپر بکیر بن مسمار، پھر اس کے اوپر عامر بن سعد۔ اب صحیح مسلم 6220 کی سند بھی آپ کے سامنے ساتھ ہی ہم نے ڈسپلے کرا دی ہے۔ اس میں راویوں پر غور کریں اور فیصلہ خود کر لیں کہ کیا مرزے کا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مرزا کہہ رہا تھا 100% وہی سند ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، بالکل ایک سند ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا مرزا نے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بھی سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، اور اگر سلپ آف ٹنگ ہو بھی گیا تھا تو مرزے کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مرزا چیک کرتا ہے، بلکہ مرزے کی پوری ٹیم چیک کرتی ہے۔ اچھی طرح چیک کرنے کے بعد جہاں کوئی غلطی ہو اس کو کاٹ کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور مرزے کے ہی الفاظ میں اگر کہیں تو کیا مرزا بولتے وقت بھی ٹون تھا اور ویڈیو چیک کرتے وقت بھی ٹون تھا، اور اس کی پوری ٹیم ٹون تھی؟ نہیں پتہ چلا ان کو؟ اتنا بڑا جھوٹ مرزا نے بولا لیکن ان کو چیک کرتے وقت بھی پتہ نہ چلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی جھوٹ مرزا ایک دفعہ نہیں، یہ تازہ ویڈیو میں بھی یہ جھوٹ بولا ہے، ابھی ہم نے وہی پیش کی تھی، اور یہی جھوٹ پہلے بھی کئی دفعہ مرزا بول چکے ہیں، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ بولا ہو۔ کہ آیت مباہلہ میں الحمدللہ تعریف موجود ہے۔ اچھا، یہ مسلم شریف میں حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اور سند 100% وہی ہے جو صحیح مسلم والی ہے، لہذا صحیح ضعیف چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن ان کے ماموں جان مدینہ شریف رہے تو ہمارے ماموں جان کی ڈانٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں بھی موجود ہے 100% مسلم شریف کی سند کے ساتھ۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے انہیں جس طریقے سے ڈانٹا تھا۔ حضرت سعد کا بیٹا کہتا ہے۔ مسلم شریف میں تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے 100% اسی سند کے ساتھ۔ یہ حدیث خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں موجود ہے۔ سند کون سی؟ مسلم والی، کوئی راوی بھی چینج نہیں۔ اور پتہ کیا الفاظ ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ مدینہ شریف حضرت معاویہ رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ڈانٹا تھا نا حضرت معاویہ کو، دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر چکا ہے کہ 100% سند وہی مسلم والی ہے، ایک راوی چینج نہیں ہے، اس لیے صحیح ضعیف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزے کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی، اور بار بار جھوٹ بولا، اور مرزا اپنی ہر ویڈیو چیک بھی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے اس جھوٹ کو اپلوڈ کر دیا، اس کو کاٹا نہیں ہے۔ تو کیا مرزا اپنے اس بار بار بولے ہوئے جھوٹ سے اعلانیہ توبہ کرے گا یا نہیں؟ آخر میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ سنن کبریٰ نسائی میں یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی ہے، وہ سند تقریباً صحیح مسلم والی ہے، لیکن اس روایت میں وہ والے الفاظ نہیں ہے جو مرزا بول رہا ہے کہ حضرت معاویہ جب تک مدینہ میں رہے
حضرت علی کے متعلق تنقیص کا ایک جملہ نہیں بولا، یہ والے الفاظ اس میں نہیں ہے۔ یہ والے الفاظ جس روایت میں ہیں اس کی پوری سند صحیح مسلم والی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سنن کبریٰ نسائی والی یہ روایت مرزا نے جب بھی بیان کی، ایک تو بہت بڑا جھوٹ یہ بولا کہ 100% صحیح مسلم والی سند ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزا نے ہر دفعہ یہ لفظ بولے کہ عامر بن سعد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے حضرت معاویہ کو ڈانٹا ہی ایسا تھا کہ انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا حضرت علی کی تنقیص میں۔ یہ ڈانٹنے والی جو بات ہے یہ اس روایت کے اندر بالکل نہیں ہے، یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے۔ مرزے نے اس بات کو غلط رنگ دیا ہے، حالانکہ اچھا رنگ بھی دیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آ گئے تھے، اس لیے پھر انہوں نے تنقیص والی کوئی بات نہیں کی۔ یہ اس انداز سے بھی مرزا یہ بات کر سکتا تھا، لیکن مرزا نے اس بات کو یوں رنگ دے دیا کہ جی عامر کہتا ہے ان کا بیٹا کہ میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ یہ لفظ اس حدیث میں، اس روایت میں بالکل نہیں ہے۔ مرزا نے اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے اس بات کو غلط رنگ دیا ہے اور نسبت کی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی طرف کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے ڈانٹا ہی اتنا تھا، جبکہ یہ ڈانٹنے والی بات اس روایت میں بالکل نہیں ہے، یہ مرزا کا جھوٹ ہے۔ اور 100% سند کے ایک ہونے والا جھوٹ مرزا ایک اور روایت کے بارے میں بھی کئی دفعہ بول چکا ہے، اور تازہ ویڈیو میں بھی اس نے پھر وہی جھوٹ بولا ہے، وہ بھی آپ مختصراً سن لیں۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے سیم اسی سند کے اوپر یہی حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے اور 100% وہی سند ہے، وہی تابعی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، معدان بن ابی طلحہ۔ اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 26 ذوالحجہ کو شہید ہو گئے۔ 26 کی تاریخ مسلم شریف کی سند پہ موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، لہٰذا اس کی کوئی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی مرزا کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ معدان بن ابی طلحہ والی جو روایت ہے صحیح مسلم والی، وہ سنن کبریٰ بیہقی میں بالکل 100% صحیح مسلم والی سند کے ساتھ ہے، بالکل جھوٹ ہے، پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ حالانکہ دونوں سندوں میں کئی راویوں کا فرق ہے، ایک نہیں بلکہ کئی راویوں کا فرق ہے، اور یہ بات ہم ایک اور کلپ میں واضح کر چکے ہیں۔ یہاں مختصراً چونکہ بات چل پڑی تھی کہ 100% سند کے ایک ہونے والی بات مرزا نے ایک روایت کے متعلق نہیں، اس روایت کے متعلق بھی کی ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔